سوال یہ پیدا ہوتا ہے روزی کے ڈر سے کہ مجھے نوکری نہیں ملے گی. آج کا مسلمان داڑھی نہیں رکھتا، تجارت کرنے والا مسلمان دکان چھوڑ کر کے نماز پڑھنے اس لیے نہیں جاتا کہ اسے نقصانی کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرے کاروبار میں خسارہ نہ ہو جائے. جھوٹ بول کر تجارت کرنے والا انسان یہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں سچ بول دوں گا تو میرا نفع ختم نہ ہو جائے. دنیا کے انسانوں کے دلوں میں مختلف قسم کا ڈر سمایا ہوا ہے، اور اس خوف اور ڈر نے مسلمانوں کو دین کے راستے پر چلنے سے ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ خوف اور ڈر بھی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوف اور ڈر کربلا کے تاجدار امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اولاد کی شکل میں، رزق کی شکل میں، زندگی کی شکل میں، آرام کی شکل میں، ان ساری چیزوں کا خوف نہیں تھا. اور کیوں نہیں تھا؟ ایسی کون سی چیز تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جس کی بنیاد پر تاجدار کربلا نہ مد مقابل سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، نہ بھوک سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، نہ پیاس سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، نہ بچوں کی شہادت سے خوف زدہ ہو رہے ہیں. کوئی بھی خوف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں قطعی طور پر نہیں. ہمارا حال یہ ہے، اخبار پڑھ کر ڈر جاتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے، نیوز دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے، مستقبل کی سختی کے پلان کو سننے کے بعد ڈر جاتے ہیں. لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ ماجرا کیا ہے کہ اتنی سختیاں، اتنا امتحان، اتنی پریشانی، اتنا سب کچھ، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر ہی نہیں رہے، خوف بھی نہیں. امام حسین کی زندگی سے صرف سجدے کا طریقہ نہیں سیکھنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جینے کا طریقہ بھی امام حسین کی زندگی سے سیکھنا ہے. کامیابی اور کامرانی کے اصول بھی تاجدار کربلا کی زندگی سے سیکھنا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کربلا کے تاجدار کے پائے استقامت کے اندر ذرہ برابر لغزش نہیں آئی. آج اگر کسی کے بیٹے کو کڈنیپ کر کے لے جایا جائے اور 25 لاکھ کی کوئی ڈیمانڈ کرے تو آدمی 25 لاکھ چکا کر اپنے بچے کو بچا لیتا ہے. لیکن اے امام آپ کی عظمتوں پر قربان کہ بچے کو شہید کر کے کہا جاتا ہے یزید کی بیعت قبول کر لو، لیکن بچے کی شہادت کو قبول کر لیتے ہیں، یزید کی بیعت قبول نہیں کرتے. کیا چیز تھی؟ ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کے راستے کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور کن راستوں پر چلنے کے بعد اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا
اسے جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ چنانچہ صدیاں گزر گئیں، تاجدار کربلا کے ذکر خیر کو سننے کے ساتھ ساتھ، ذکر شہادت کو سننے کے ساتھ ساتھ، ان کی زندگی کی عظیم قربانیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے زندگی بگڑتی تو جا رہی ہے، سنورتی نظر نہیں آتی۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے تاجدار کربلا کو اس اینگل سے نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ پڑھنے کی کوشش کی، اور نہ ان کے راستے پر چلنے کی ہم نے کوشش کی۔ آج میں آپ کو صرف یہی بتاؤں گا کہ امام کی بے خوفی کی وجہ کیا تھی۔ امام کے دل و دماغ میں اس قسم کا ٹینشن تھا ہی نہیں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، نہیں۔ وجہ کیا تھی اسے سمجھیں۔ میں کم و بیش 4-5 آیتیں آپ کو سناؤں گا اور یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ بھی حق پر رہتے ہوئے کسی باطل کے خوف سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں تو امام حسین نے جن آیتوں پر عمل کیا تھا ان آیتوں کو اپنی زندگی میں بسا لو، تمہارا دل بھی اتنا مطمئن ہوگا، اتنا پرسکون ہوگا کہ حوادث زمانہ تمہارے استقامت کے اندر لغزش پیدا نہیں کر سکیں گے، تمہارے پائے استقامت میں، اور تم استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرو گے۔ پہلی چیز جو آیت میں نے تلاوت کی، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے نہ کوئی اندیشہ اور نہ کوئی غم۔ بتائیے چلا اگر کوئی اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے اسلام پر عمل کرتا ہے، دین اسلام پر اپنی زندگی کو گزارنے کی جد و جہد کرتا ہے، نیکیوں کا عادی ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، احکام الہی کا پابند ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو سب سے بڑی قوت اللہ جو اسے عطا کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اس کے دل سے ہر قسم کے خوف کو نکال دیتا ہے اور ہر قسم کے غم کو نکال دیا کرتا ہے۔ 22,000 کا لشکر ڈر رہا تھا لیکن 72 نفوس قدسیہ ڈر نہیں رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ دین پر پابند تھے، وہ دین کے عامل تھے، وہ اللہ کی کتاب کے پیروکار تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے تھے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی اس اینگل سے امام کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرو تو پتہ چلے گا اگر ہم نے بھی اللہ کی فرما برداری کی، اگر ہم نے بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کی، ہم نے بھی اللہ کے دین کو فالو کرنا شروع کیا تو اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اور دین اسلام کے صدقہ و طفیل ہمارے دل سے ہر قسم کے اندیشے کو نکال دے گا، ہر قسم کے غم سے بے نیاز کر دے گا۔ یہاں پر پورے دین کی بات کی جا رہی ہے، پوری ہدایت کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اب آگے بڑھیں، میں اور آیتیں سورہ بقرہ میں کافی آیتیں اس سے متعلق ہیں، بے خوف ہونے کے سلسلے میں، بے غم ہونے کے سلسلے میں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بے شک وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور عمل کیا جنہوں نے اور نماز قائم کی، زکات دی، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے اجر ہے اور انہیں نہ کوئی اندیشہ نہ کوئی غم۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں ایک بندے کے پاس اگر ایمان کی دولت ہے تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم کامل مومن ہو۔ پتہ چلا ایمان کی دولت ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا تذکرہ بھی فرمایا۔ پتہ چلا اگر کوئی صاحب ایمان بھی ہے اور صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا پیکر بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ نماز بھی قائم کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ زکات بھی دے رہا ہے، تو میرا مولا فرماتا ہے ان اعمال کی بنیاد پر اللہ عز و جل انہیں اجر تو عطا فرمائے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہیں نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم۔ آپ اندازہ لگائیں، پتہ چلا ایمان میں طاقت اللہ نے رکھی ہے، پتہ چلا نیکیوں میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، پتہ چلا اللہ کی اطاعت میں اللہ عز و جل نے قدرت رکھی، اللہ عز و جل نے قوت رکھی ہے۔ ہم دیکھیں آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ چوہے کو دیکھ کے ڈر جائیں، کھٹمل کو دیکھ کر کے ڈر جائیں، اور اس طریقے سے کتا بھونکے تو ڈر جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو چیز ہمیں بے خوف کر دینے والی تھی وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہماری راتیں تو گزر رہی ہیں گناہوں کے اندر، ہمارا دن گزر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کے اندر، اس وجہ سے ہم خوف زدہ ہیں، اس وجہ سے ہمارے دلوں پر غم کا سایہ منڈلا رہا ہے اور ہماری زندگی بے خوفی کی طرف نہیں ہے بلکہ خوف کے اندر، ہراس کے اندر ہماری زندگی گزرتی نظر آ رہی ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیں، قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کریں، ہمیشہ قلت کے مقابلے میں کثرت سے ڈرانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ اکبر آپ اس جنگ کو یاد کیجئے جس جنگ کے اندر خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں۔ وہ جنگ کون سی ہے؟ غزوہ بدر ہے، 313 ہیں، مد مقابل 1200 کا لشکر ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں۔ اللہ اکبر! وجہ کیا تھی؟ اپنے رب پر کامل بھروسہ تھا، اللہ کی اطاعت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس جنگ کی شکست کے بعد جب ابو سفیان جاتے جاتے یہ بول کر کے گیا کہ ہم واپس آئندہ سال آئیں گے، پیغمبر رحمت نے چیلنج قبول کر لیا اور فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم آئندہ سال پھر غزوہ بدر کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفیڈنس دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دیکھیے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مال تجارت جمع کرنے کا حکم دیا کہ مال تجارت جمع کرو، ہم جائیں گے جس دوسرے مقام پر غزوہ بدر کے اندر شکست کے بعد آئندہ سال جس مقام پر دوسری جنگ کے بارے میں کہا گیا تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہم جائیں گے، تم تیاری میں لگ جاؤ۔ ارے آپ سوچو تو صحیح، جنگ کے لیے جا رہے ہیں سامان تجارت کا لے کر، اور وہ موقع ایسا تھا کہ بازار لگتا تھا اور اس جگہ پر جنگ بھی کرنی تھی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں ابو سفیان میں خوف پیدا ہوا۔ اس نے ایک کام کیا، مدینہ شریف سے ایک صاحب جو مکے کی سرزمین پر پہنچے تھے ان سے کہا میں تمہیں بہت بڑی رقم دوں گا، تم جا کر مدینے میں ایک ایک گھر کے اندر جا کر کے کہو کہ ابو سفیان نے بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، تم ان سے جنگ کی کوشش مت کرنا، تم ان سے مقابلے کی کوشش مت کرنا۔ وہ صاحب گئے مدینے کے ایک ایک گھر میں جا کر، نہیں تم وہاں مت جانا، دوسری جنگ کے لیے تیاری مت کرنا، ابو سفیان نے بہت تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو لگائیں، یہ خبر پہنچائی جا رہی ہے، لیکن قربان جائیے جو دین پر عمل کرتا ہے، جو رسول رحمت کے فرمان پر عمل کرتا ہے، اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ اللہ اکبر! اس نے کہا کہ ان لوگوں نے بہت بڑی فوج
فوج تیار کر رکھی ہے، اس سے ڈرو تو قربان جائیے۔ صحابہ کے ایمان پر قرآن کہتا ہے صحابہ نے جب یہ سنا فزادتہم ایمانا، تو صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا، اور صحابہ نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے دین۔ ہم آج اگر کمزور ہیں تو دین پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر، آج اگر ہم بے باک نہیں ہو پا رہے ہیں تو دین سے بے راہ روی کی بنیاد پر ہماری راتیں، ہمارا دن، ہماری پوری زندگی قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گزرتی نظر آ رہی ہے۔ امام حسین یہ چاہتے تھے میرا ہر غلام اللہ عز و جل کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، دین اسلام کی پیروی کرے، تاکہ جہاں بھی جائے بے خوفی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے پیغام سے غفلت کے شکار ہو چکے ہیں۔ سب پر عمل کرنا ہے، سب کی بات پر عمل کرنا ہے، رب کی بات پر عمل نہیں کرنا۔ یہ حال جو آج مسلمانوں کا نظر آ رہا ہے، ذرا دیکھیے آپ، وہ کون سی برائیاں ہیں جس کے دلدل کے اندر آج کا مسلمان ڈوب نہ رہا ہو۔ زنا مسلمان کر رہا ہے، جوے کے اڈے کی پوزیشن دیکھ لیجئے، ڈرگز کی پوزیشن دیکھ لیجئے، نماز چھوڑنے کی پوزیشن دیکھ لیجئے، شراب کی پوزیشن دیکھ لیجئے، برائیوں کی پوزیشن، جھوٹ، حرام، سود، ساری برائیوں میں مسلمان ڈوب رہا ہے۔ امام حسین تو یہ چاہتے تھے کہ ان برائیوں سے تمہیں نکال کر اس راستے کی طرف لے کر کے جائیں جس راستے پر چلنے کے بعد جنت تمہارا استقبال کرے، لیکن ہم وہ راستہ بھول گئے، ہم وہ طریقہ بھول گئے۔ تو اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین کے پاس کربلا کے اندر فوج بڑی نہیں تھی، اسلحے نہیں تھے، لیکن خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، دشمن دبا نہ سکا، بات منوا نہ سکا، بے خوف اس لیے تھے کہ اللہ کے دین پر وہ عمل کر رہے تھے۔ آئیے تیسری آیت میں عرض کر دوں تاکہ آپ اس اینگل سے قرآن کو سمجھیں اور امام کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کہتا ہے، ایک اور عمل قرآن نے بتایا، جس طرح سے صاحب ایمان اگر نیکیاں کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے خوف اور غم کو نکال دیتا ہے، میدان محشر کا بھی غم اور کوئی اندیشہ بھی اسے نہیں رہتا۔ ایسی کچھ اور عمل کا تذکرہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو رات میں، دن میں دکھا کر، چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کے لیے اجر ہے اور نہ کوئی اندیشہ نہ کوئی غم۔ پتہ چلا کہ حلال مال کو جب اللہ کی راہ کے اندر بندہ خرچ کرتا ہے، دکھا کر کے بھی، چھپا کر کے بھی، رات کی تاریکی میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی، تو میرا مولا فرماتا ہے اس خرچ کرنے کا اجر بھی دیا جائے گا اور اس کے دل میں نہ کوئی اندیشہ اور نہ کوئی غم۔ یہ آیت کریمہ کے حوالے سے دو شان نزول ملتے ہیں۔ ایک شان نزول تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، 10,000 آپ نے رات میں خرچ کیے، 10,000 دن میں خرچ کیے، 10,000 دکھا کر خرچ کیے، 10,000 چھپا کر خرچ کیے، تو یہ آیت کریمہ ان کی شان میں نازل ہوئی۔
اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس کل 4 درہم تھے، لیکن وہ 4 درہم ایک رات کو انہوں نے خرچ کیا، ایک دن میں انہوں نے خرچ کیا، ایک ظاہر کر کے دکھا کر خرچ کیا، ایک چھپا کر کے خرچ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کی راہ میں جائز کمائی کو خرچ کرنے پر بھی اللہ دل سے خوف کو نکال دیتا ہے، اللہ دل سے اندیشے کو نکال دیتا ہے۔ آج ہماری قوم ہر کام میں تو خرچ کرتی دکھائی دے گی، لیکن جب بات اللہ عز و جل کی راہ کے اندر دین کے سلسلے میں جائز کاموں کے سلسلے میں خرچ کرنے کی بات آئے تو ہماری قوم کے ہاتھ رک جاتے ہیں، نتیجتاً ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ یہی رہا، آپ دیکھیں میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں، جب کبھی آپ اچھے کاموں میں پیسہ خرچ کرنے کا ارادہ کریں گے تو شیطان کہے گا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہے گا کیوں خرچ کرتے ہو بلا وجہ کے، تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا، تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا۔ لیکن یہی بندہ جب فضول خرچی کرنا چاہتا ہے، اسراف کرنا چاہتا ہے، ڈھول باجے تماشے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، ناچ گانے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، عیاشی میں خرچ کرنا چاہتا ہے، وہاں شیطان اسے روکتا نہیں ہے کہ تیرا پیسہ کم ہو جائے گا، لیکن جائز کاموں میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے وسوسہ دلاتا ہے، اسے روکتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مت خرچ کرنا ورنہ تیرا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ قرآن کی آیت پر عمل کر کے اپنی جائز کمائی کو اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے اندیشے کو بھی نکال دیتا ہے اور خوف کو بھی نکال دیتا ہے۔ تاجدار کربلا کی پرورش اسی طریقے کی ہوئی تھی کہ خود بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلایا کرتے تھے۔ اے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے، سمجھو قرآن کو۔ آپ کے پاس کچھ بھی ہو تب بھی آپ ڈریں گے، لیکن اگر آپ دین کے عامل ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو مولا آپ کے دل سے خوف کو نکال دے گا، اندیشے کو نکال دے گا۔ میرا اپنا جملہ ہے، گناہ انسان کو بزدل بناتا ہے اور نیکی انسان کو طاقتور بناتی ہے۔ نیکی کرنے والا ہمیشہ طاقتور رہتا ہے اور گناہ کرنے والا ہمیشہ بزدل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب چوتھی آیت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ آپ اسے سنیں۔ مال خرچ کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر انسان مال خرچ کرتا ہے تو مال کے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو دیا، چاہے وہ تحریک ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے مسجد کا معاملہ ہو، چاہے مصیبت زدہ ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ اس پر اس کا احسان ہو اور وہ اس احسان کو یاد رکھے۔ ایسا شخص جو کسی پر احسان کر کے وہ چاہتا ہو کہ اس احسان کا بدلہ اسے ملے اور وہ پھر احسان جتائے بھی یا پھر کسی مجبور و بےکس کو دے کر اس کے دل کو دکھائے تو اس کے دل سے خوف نہیں نکلے گا۔ کس کے دل سے خوف نکلے گا؟ اسے قرآن نے بتایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا اور پھر قرآن کہتا ہے کہ احسان بھی نہیں جتایا اور اذیت بھی نہیں پہنچایا، من ولا اذى ثم لا يتبعون من ولا اذى فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ احسان کیا، جتایا نہیں۔ احسان کبھی زندگی میں نہیں جتایا، تو کیا تھا میں نے تجھے یہ کیا، نہیں۔
ارے یہ مسجد نہ بنتی اگر میں پیسے نہ دیتا. فنش. ارے یہ ریکڑی چلا رہا تھا, یہ گاڑی چلا رہا تھا, یہ ہاتھ گاڑی چلا رہا تھا, آج اتنا بڑا بن کے بیٹھا ہے, میں نے زکات دی تب تو یہ دھندا کر سکا ہے. فنش. ثم لا يتبعهم منا ولا عذا. اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا تو اس دینے کے بعد اگر تم نے احسان نہیں جتایا اور تم نے اس کا دل نہیں دکھایا تو گھبراؤ نہیں, تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا اور اللہ تمہیں اندیشے اور غم سے پاک بھی فرما دے گا. اے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ قرآن مقدس کی میں نے وہ آیتیں پیش کی ہیں جن آیتوں پر عمل کرنے کے بعد اللہ نے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو کربلا میں اتنی شجاعت اور اتنی طاقت عطا فرمائی تھی جس کی بنیاد پر امام حسین نہ لشکر سے ڈر رہے تھے, نہ پانی کے بند ہونے سے ڈر رہے تھے, نہ بھوک اور پیاس سے ڈر رہے تھے, نہ اولاد کی شہادت سے ڈر رہے تھے. کوئی خوف میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نہیں تھا, اس لیے کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی آیتوں پر عمل کر رہے تھے, اللہ کے ارشاد پر عمل کر رہے تھے, اللہ کے فرمان پر عمل کر رہے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے تو آپ دیکھیں, آپ کو سیکھنا ہے تو ذرا سیکھو, چڑیا سے سیکھو, پرندوں سے سیکھو کہ وہ اپنے رب سے اپنا تعلق کتنا مضبوط کر کے رکھتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے کبھی محسوس کیا رسول اعظم کے اس ارشاد کو؟ آج کا مسلمان بھوک کی وجہ سے, بھوک کے تصور کی وجہ سے, تنگ دستی کے تصور کی وجہ سے ہے, اس کے پاس اتنا ہے کہ 2 4 6 8 10 مہینے 2 5 سال کھا سکتا ہے, لیکن تنگ دستی کے تصور سے گناہ کر رہا ہے, غلط پیسے جمع کر رہا ہے, غبن کر رہا ہے, خیانت کر رہا ہے, یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر آپ قربان جائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا توکل پرندوں کو اپنے رب سے ہے, اگر اتنا توکل انسان پیدا کر لے تو کبھی رزق کا اندیشہ, تنگی رزق کا اندیشہ اسے نہیں ہو سکتا. جس طرح سے پرندے کو آپ دیکھیں, اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا, اس کے پاس کل کا اسٹاک نہیں ہوتا, صبح کا اسٹاک نہیں ہوتا کہ صبح کیا کھاؤں گا, لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے مولا نے مجھے پیدا کیا, وہ ضرور مجھے عطا فرمائے گا. اس رب پر بھروسے کی بنیاد پر میرا مولا اسے محروم نہیں کرتا, بھوکا اٹھاتا ہے, بھوکا سلاتا نہیں ہے. یہ اللہ پر توکل, اللہ پر کامل بھروسہ.